اکثر لوگ جو ہے وہ سوالات پوچھتے ہیں کہ جی ہم اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، یا جو ہے وہ ہم زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی راز کی بات بتائیں۔ ایک بات جو کامن ہے پوری جتنے بھی مائنڈ سائنس کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو مائنڈ پہ کام کرتے ہیں اور جنہوں نے اس پہ مطلب ہے کہ بہت اپنی زندگی جو کھپا کے جو بات کی ہے، وہ میں آپ سے آج شیئر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر احمد اعجاز، رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز احمد آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ سوالات پوچھتے ہیں کہ جی ہم اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، یا جو ہے وہ ہم زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی راز کی بات بتائیں۔ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن ایک بات جو کامن ہے پوری جتنے بھی مائنڈ سائنس کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو مائنڈ پہ کام کرتے ہیں اور جنہوں نے اس پہ مطلب ہے کہ بہت اپنی زندگی جو کھپا کے جو بات کی ہے، وہ میں آپ سے آج شیئر کرتا ہوں کہ when you control your thoughts، سب سے پہلے آپ نے اپنے خیالات کو دیکھنا ہے، اور جب آپ اپنے خیالات کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، you control your mind۔ جب آپ اپنے خیالات کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے تو آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے۔ مائنڈ کیا ہے؟ ہمارے سوچنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ ہم کس طرز پہ سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں، یہی ہمارا مائنڈ ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں دماغ اور مائنڈ کو آپس میں جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ دماغ جو ہے وہ ہمارے کھوپڑی کے اندر جو چیز فزیکل جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس کو دماغ کہتے ہیں، اور اس کے جو سافٹ ویئر ہے اس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں۔ جس طرح جو خیالات ہیں ان کی بھی کوئی آپ وہ مطلب ٹینجیبل نہیں ہے کہ آپ ان کو چھو سکیں یا پکڑ سکیں، اسی طرح مائنڈ جو ہے اس کو بھی آپ نہ چھو سکتے ہیں نہ آپ پکڑ سکتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے آپ اپنی جو تھاٹس ہیں آپ نے ان کو کنٹرول کیا۔ جب آپ اپنی تھاٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جب جو ہے آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی پہ بھی آپ کا کنٹرول آ جاتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹوٹل کنٹرول ہے آپ کی زندگی کے اوپر، تو پھر آپ ماسٹر ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ آپ کی جو ڈیسٹنی ہے آپ اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب جو ڈیسٹنی ہے، آپ کی جو منزل ہے، آپ زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو پہلا جو سٹیپ ہے وہ آپ کی سوچیں۔ جب تک ہم اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم جو ہیں وہ حالات کے دائرے میں جو ہے وہ بہتے چلے جائیں گے، اور پھر ہم اپنی جو نہ تو ہم اپنی مائنڈ کو کنٹرول کریں گے، نہ پھر ہم اپنی لائف کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور نہ پھر جو ہے ہم اپنی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے 40-45 سال جو ہے وہ گزار چکے ہیں، لیکن اکثر یہی سوچتے ہیں کہ یار ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یا ہم نے زندگی میں جانا کہاں ہے، اور وہ حالات کے دائرے میں جو ہے وہ بہتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ اپنی تھاٹس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ چونکہ جو خیالات آپ کے مائنڈ کے اندر آتے رہتے ہیں، آپ نے اس کے اگینسٹ آپ کی باڈی جو ریئیکٹ کرتی ہے، یا آپ اس کو جس طرح ریئیکٹ کرنے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس جھگڑے کے مقابلے میں چپ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک گمبھیر صورتحال اختیار ہو جاتی آپ کے کسی بھی نیگیٹو رسپانس کے بعد، وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ آپ اپنی جو سوچیں ہیں آپ اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جس سوچوں کے ساتھ مائنڈ ہے، مائنڈ کے ساتھ آپ کی زندگی ہے، اور آپ کی زندگی کے ساتھ آپ کی زندگی کی منزل ہے۔ تو یہ بات پاسبل ہے آپ کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی بھی خیال آئے، چاہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، آپ اس خیال کو جو ہے وہ کس طرح ایڈریس کرتے ہیں، یہ بات اہمیت رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ پرون ہوتے ہیں کہ اگر ان کی مائنڈ کے اندر کوئی بھی نیگیٹو خیال یا کوئی ناخوشی کا خیال یا کوئی غم کا خیال آئے، وہ اس سے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کی زندگی بھی اسی طرح کی ہو جائے گی۔ آپ نے سم ٹائم دیکھا ہوگا کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کسی نے آپ کے گھر کے دروازے کے باہر جو ہے گاڑی لگائی ہوتی ہے، یا تھوڑا سا آپ آگے چلتے ہیں، کوئی بندہ غلط ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ اس غلط کے ساتھ ہی اپنے سوچوں کو جو ہے وہ تبدیل کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی پھر لائف جو ہے وہ سٹیپ وائز جو ہے تبدیل ہوتی جائے گی۔ فار ایگزامپل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ گاڑی چلاتے ہوئے ان کو عادت ہوتی ہے وہ گالیاں نکالتے رہتے ہیں، کسی اور نے غلطی کی ہے سنا دی، کسی اور نے کیا وہ سنا دیا، حالانکہ وہ غلطی کسی اور نے کی اور اس کی سزا وہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کی اگینسٹ ایک ریئیکشن جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سائیکالوجی کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر، کہ آپ کا بیہیویئر کیا ہے، کسی اور نے ایک کام کیا اس کے اگینسٹ آپ نے اس کو برا بھلا کہا، یا اس کو گالیاں نکالی، یا کڑتے رہے آپ، یہ آپ کا بیہیویئر ہے۔ اب جس نے یہ کام کیا اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا کنٹرول اپنی سوچوں پہ نہیں ہے۔ جب آپ کا کنٹرول اپنی سوچوں پہ نہیں ہے تو مائنڈ پہ کیسے ہوگا؟
مائنڈ پہ اگر نہیں ہے تو آپ کا اپنی زندگی میں کیسے ہوگا؟ اور اگر آپ کی زندگی میں ہے تو پھر آپ جو آپ کی ڈیسٹنی ہے، جو آپ کی منزل ہے، جس پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ آپ میں سے بہت سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت شارٹ ویڈیو بناتے ہیں، آپ کا یہ گلا بھی دور کر لیتے ہیں۔ اب میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے، اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے تو اس بات کو آپ آگے پہنچائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد اجاز انلمیٹڈ۔